چیزوں کی نیلامی، بے واپس کرنا، خرید و فروخت میں نرمی، قیمتیں مقرر کرنا، اس طرح کی احادیث آپ نے پچھلے ہفتے پڑھی۔ آج خلاصہ سنیں گے، اللہ ہماری اس نیکی کو قبول فرمائے۔ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص جناب رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، بھیک مانگ رہا تھا۔ جناب نے دیکھا کہ وہ صحت مند ہے، فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا جی ایک پیالہ ہے اور ایک چادر۔ فرمایا دونوں لے کے آ۔ جب وہ لے کر آ گیا تو آپ نے بولی لگائی۔ میں نے پہلے بتایا نا نیلامی کے بارے میں، ہماری سب چیزیں قرآن و حدیث سے ملتی ہیں۔ آپ نے بولی لگائی بھی یہ پیالہ ہے، یہ چادر دونوں بیچنی ہے صحابہ کے، کون خریدار ہے؟ ایک نے کہا جی میں 1 دینار سے خریدنا چاہتا ہوں۔ اور فرمایا بھائی کوئی اس سے زیادہ خریدار؟ دوسرے نے کہا جی میں 2 دینار۔ خاموشی ہو گئی، پتہ چل گیا کہ 2 سے زیادہ قیمت، یہ یہاں سے شروعات ہے۔ تو نیلامی میں چیز کی قیمت ذرا اچھی لگ جاتی ہے کیونکہ ضرورت مند امیدوار زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح 2 دینار کے آپ نے وہ دونوں چیزیں دے دیں اور فرمایا یہ لے 1 دینار کا راشن، کھانا پینا گھر دے دے، اور 1 کی کلہاڑی لے کے آ۔ وہ کلہاڑی لے کر آیا، آپ نے خود لکڑی کا دستہ اس میں ڈال کر دیا اور فرمایا جاؤ جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹو۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور ہنر نہ آتا ہو، ہنر آتا تو آپ اس کے بارے میں کہتے، چلو یہ کوئی بھی ہنر نہیں آتا تو یہ بھی ایک کام ہے۔ 15 دن میرے پاس نہیں آنا، 15 دن بعد آنا ہے۔ وہ 15 دن اس نے لکڑیاں کاٹ کاٹ کے بیچیں۔ جب 15 دن بعد جناب کی بارگاہ میں آیا تو اس کے وقت اس کے پاس 10 درہم موجود تھے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کھاؤ پیو، کپڑے خریدو، گھر کی چیزیں، اور پھر فرمایا یہ مانگنے سے بہتر ہے، اور قیامت کے دن جو مانگنے والے کا چہرہ فالج زدہ ہوگا، اس پہ داغ ہوں گے۔ تو مانگنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں کوئی معذور بیچارہ بیکار ہے، جس کو کوئی نہیں، معذور ہے، بہت زیادہ بے آسرا ہے، سوال کرے، لیکن ہر اس کو پیشہ بنا لینا بہت سے۔ یہ ہمارے ملک میں تو ایک خاندان ہی تقریباً یہ تپڑی، بڑے بڑے امیر بھی ہوتے ہیں تو بھی انہوں نے مانگنا ہے، اچھے خاصے ہوتے ہیں تو بھی مانگنا ہے۔ تو مانگنا کوئی اچھی بات نہیں، لیکن محنت کرنا، مزدوری کرنا بہت اچھی بات ہے، جاندار ہے۔ اور دوسری حدیث جو گفتگو جو بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان گفتگو نرم ہونی چاہیے، غصے میں نہیں آنا، میٹھے میٹھے ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو جابر رضی اللہ نے بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس بندے پر رحمت نازل فرمائے جب وہ کوئی چیز بیچے تو نرمی سے بیچے، اور جب کوئی چیز خریدے تو نرمی سے خریدے، فیصلہ کرے تو نرمی سے کرے، یعنی غصے میں ہائپر نہیں ہونا، میٹھا میٹھا بولنا ہے۔ دیتے ہوئے بھی آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، رنگ رنگ کے گاہک آئیں گے، کوئی کس طرح کی بات کرے گا، کوئی آپ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ ہائپر نہیں ہونا، میٹھا میٹھا ہی رہنا ہے۔ بھائی گاہک تو ہر مزاج کا ہے، آپ ذرا وسیع اور قلب بنو نا، آپ نے ہر گاہک کو فیس کرنا ہے، غصے میں نہیں آنا ہے۔ کوئی کس طرح کی بات کرے گا، کوئی کس طرح کی، آپ نے سب کو ٹھنڈے مزاج سے، خاموشی سے، نرمی سے ڈیل کرنا ہے، چپ کر کے، کم سے کم لفظ بول کے۔ اسی طرح آپ خریدنے جاتے ہیں تو غیر ضروری غصے والے لہجے والے، تلخ دکھا دینے والے جملے نہیں بولنے۔ کوئی فیصلہ کرنا تو بھی یہ نہ ہو کہ آپ کے فیصلے میں بدماشی نظر آ رہی ہو، غصہ نظر آ رہا ہو، اور غصے میں تو اکثر فیصلے غلط ہی ہو جاتے ہیں نا۔ میٹھا پن، نرمی اور خاموشی، جب آپ بالکل خاموشی سے سوچتے ہیں نا، اور پھر کوئی نرم ایک آدھ لفظ دھوتے ہیں، نہیں سمجھ آتی تو سوری کر لیں، لیکن ہیپر نہ ہو۔ اگلی حدیث میں کاروبار، آپ قیمتیں وغیرہ جو متعین کرتے ہیں، میں نے کہا تھا نا قیمتیں مقرر کرنا بھی اس میں نے کہا تھا، اس کی بھی حدیث سن لیں۔ ایک عورت قبیلہ بنی نمار سے انمار نے فرمایا کہ رسول اللہ کے قدم میں ایک عمرہ نامی عورت حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی اللہ کے رسول میں
تاجرہ ہوں، یعنی عورت بھی تجارت کر سکتی ہے، اس وقت بھی کرتی تھی، آج بھی، لیکن پردے کا خیال رکھتے ہوئے، فحاشی اور ریانی سے بچتے ہوئے۔ آج کل تو فحاشہ طریقے سے کاروبار چیزیں بیچی جاتی ہیں، اس کے اشتہار فحاشہ عورتوں کے ذریعے، یہودیوں نے جو ہمیں طریقہ ہندوؤں نے سکھایا وہی حدیث اس سے منع کرتی۔ کہتی ہے عورت کہ حضور میں تاجرہ ہوں، میری تجارت کا کام ہے، میں جب کوئی خریدنی ہوتی ہے تو کم قیمت میں لگاتی ہوں اور پھر بحث ہوتے ہوتے وہ نیچے آ جاتا ہے، بیچنی ہوتی ہے تو میں زیادہ لگاتی ہوں، پھر ہم دونوں کی بیچنے اور خریدنے والے کی بحث ہوتی پھر ذرا آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، جب کوئی شے خریدو تو اس کی ایک قیمت بتا دو، پھر اس کی مرضی ہے چاہے دے یا نہ دے۔ اسی طرح جب کوئی شے بیچو تو ایک قیمت بتا دو، اس کی مرضی ہے چاہے خریدار خریدے یا نہ خریدے۔ ابھی عشاء سے پہلے میرے پاس لوگ آتے ہیں نا، تو ایک پٹھان بھی آیا ہوا تھا پرانا، تو وہ چیزیں بیچتے تھے کسی دور میں نا جب پٹھانوں کا، تو اس نے خود ہی بتایا جی ہم 100 لگاتے ہیں تو بیچ 50 تک دیتے ہیں۔ تو میں کہا لوگوں نے بھی سمجھ لیا ہے کہ پٹھان ہے، یہ 50 تو تھلے آ جائے گا، بھی تسی پہلے ہی 50 ہی دس دیو، کیوں آپ کھپنا تے کیوں اگوں کھپانا۔ انہوں میں اج دسیا جی، میں کہا اج حدیث آنی ہوں ہاں جی، جہدے وچ ہے بارگیننگ غیر ضروری جیڑی ہے نا، کہ 100 روپے دی چیز نہیں ہے تے 50 دی نا، تسی آخری صحیح قیمت 50 ہے نا تو پہلے ہی لا دو، اگلے دی مرضی لے لے گا، نہیں تو نہ صحیح، رزق تیرا بھی لکھے ہے وہ بھی۔ ہاں جی میں نے اسے کہا بھی پٹھان بھائی یہ فارمولہ جو ہے نا چائنا چیزیں بنا کے آپ نے وہ فارمولہ یہ ٹھیک نہیں ہے، 100 بتاتے ہو، لوگوں کو بھی اندر بدنام ہو گئے، سب کو پتہ ہے کہ پٹھان بھائی ہے، انہیں آخر زمین تے ڈگنا ہی ڈگنا۔ ہاں جی اکثر 5000 بھائی جب بارگیننگ شروع کرو تو 1000 دی دے کے وہ جا رہے ہی، بھی تو پہلے ہی 1000 دی دس تے نہ اپنا ٹائم ضائع کر تے نہ وہ ٹائم ضائع کر۔ تو آج حدیث سے آپ نے حضور نے جو فرمایا اس عورت کو، یہ جو تیرا طریقہ ہے نا کہ زیادہ قیمت بتا کے پھر نیچے ایسا ایسا توڑنی ہے کہ چلو جتھے ٹوٹ جائے، کئی گاہک پھنس بھی جاتے ہیں بیچارے میرے جیسے ناڑی۔ ہاں جی میں کافی دفعہ پٹھانا کو لٹی جیا بھی ہاں ہاں جی، مینوں بھی کیونکہ انہیں خریداری دا تجربہ نہیں ہے، تو پھر میری بیگم دس دی تے تو ہی لٹے گیا، بعد پھر کتے پٹھان لبنا ہے کتے۔ ہاں جی وہ چائنا زندہ باد، وہ بھی 2 نمبر جتیاں کپڑے گھڑیاں ہر چیز لے کے بنا کے نا، وہ ایک میرٹ والی چیز 5000 دی تو 500 دی لب جاندی جی سیم ہو جی۔ تو وہ جا میڈیکل سٹور والے نے بھی موج پائی۔ اگلے ایک میرا سٹوڈنٹ ملے 8ویں چوں فیل ہویا، انہیں فارمیسی چلا رہا ہے، 1 لاکھ وہ دکان دا کرایہ دینا مہینے دا۔ ہاں جی 1 لاکھ روپیہ کرایہ، 30,000 وہ لائسنس کسی کو کرایے تے لیا، 130 تو انہیں کہتے 8ویں چوں بھجیا سی وہ۔ تو میں دیکھ لیا، میں کہا تو ایڈی وڈی فارمیسی کیوں؟ کہندا اللہ وہ لائسنس لیا، دکان لئی اسی روز۔ میں نے اندازہ چیزیں دیکھی، میں تھوڑی دیر بیٹھا، میں نے اندازہ لایا یہ بھی پٹھان جائے، پٹھان والا یعنی حساب ہے۔ وہ چائنا کی وہی میڈیسن 5000 والی 500 سے مل جاتی ہیں۔ میتھی کوبل ٹیکہ ہے، آپ اصلی قیمت جو اصل ٹیکہ ہے اس کی دیکھ لیں جا کے 200 سے ابو، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے یہ ڈاکٹر یا لوگ بیٹھے ہو نا، یہ کٹھی دوائی لے آتے ہیں اتوں شالمی چوں۔ ہاں جی تو ہمارا کیونکہ شعبہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے تو خیر دوائیاں لکھ دیتے ہیں، کام ہی دیتے ہیں، تو ہمارے بھائی جو اور بھی ہماری لوگ ملنے والے پتہ نا کٹھے گئے وہ آپ دس دیں نے شالمی والے، وہی چیز جو اصلی والی ہے وہ ہزاروں میں، اور وہی چیز سیم اسی طرح کی ڈبی، ویسا رنگ، ویسی سمیل، ویسا کچھ، وہ سینکڑوں میں۔ تو وہ اس طرح وہ دن سے امیر در امیر، فارمیسی والا بھی امیر سے امیر تر، ہاں جی ڈاکٹر بھی امیر سے امیر تر، اور پٹھان بھی امیر سے امیر تر، کیونکہ اس نے وہی چیز جو ہے نا چائنا والی بیچنی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ پاکستانی جو بولا بالا میرے جیسا پچ جائے گا کوئی نہ۔ ایک آدھ میرٹ پہ بندے فارغ ہوندے نا جڑے ویلے، وہ بحث کری جان گے ہوں اسی کیویں بحث کریے، ساڈے میرٹ ہی نہیں ہے، انہیں جو دسنا کڈیا دے دینا۔ ہاں جی انہیں بھی نہیں ویکھنا چلو مولوی صاحب کو ہیا کر لئیے۔ ہاں جی وہ ایک دفعہ ادھر دروازے کے آگے میں نماز پڑھا کے گیا، ادھر پٹھان بھی نماز پڑھتا، چھلی لگائی، میں نے کہا کتنے کیوں دے دی، میں نے جو مانگا دے دیا، میرے سامنے بعد میں لڑکے نے اس کے سامنے میں ہی کھڑا، اس نے بارگیننگ کی، وہی چیز اس سے مجھ سے کم قیمت میں دے دی، حالانکہ یہ معمولی سی آئٹم ہے، وہی چیز اس سے میرے سے کم قیمت، اس نے خود نہیں احساس کیا کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، چلو کوئی 4 آنے کم ہی لے لو۔ ویسے تو آپ لوگوں میں یہ ساتھ ختم ہو گیا، اسی اپنی دوڑا آپ ہی ماراں گے تو ہوئے گا، اگوں مولوی بننے بند ہو جانے جے، مارکیٹ چو مولوی بنے گا جہاں جنہوں دنیا 'ਚ کوئی نہیں پوچھتا ہوئے گا۔
ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਲਮ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ 15-16 ਸਾਲ ਏਜ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਲੰਗ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਸੂਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਮਸਜਿਦ ਲੱਗ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਮਾਂ ਮਸਜਿਦ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ। ਲੁਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੌਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੁਹਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਤਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਲਮਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਹ ਘਰ ਡੀਕਣ ਡਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਗਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੇਈਏ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰਿਆ ਜੇ ਨਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਤੇ ਆ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜੇ, ਇੰਜ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਟੇ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰਫ ਕੰਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜੇ ਨਾ ਇੰਜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਟੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ फार्मूला तो बड़ा अच्छा है। तो बाहर कैफ अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। बारगेनिंग से ये एक हदीस में मिलता है कि हुजूर ने बारगेनिंग की है, लेकिन मौजू तरीन, मुख्तसर और शार्ट तरीन, जिसमें आपने महसूस किया उसमें थोड़ा बहुत अब बारगेनिंग की है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप डबल कीमत बताओ और फिर वो बहस करते रहो, अपना टाइम ज़ाया करो। ये इसलिए जहाँ हुजूर ने फरमाया एक कीमत बता दो, उसकी मर्ज़ी ख़रीदे ना ख़रीदे। इस तरह ठीक नहीं है कि आप अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हो, उसको भी। आखिरी हदीस आज की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्में खाने से मना फरमाया, ख़रीदो फ़रोख्त में कस्में खाने से मना फरमाया। ख़ास कर शाम के बाद लोग जब असर का टाइम, यहाँ 3 हदीस में लिखा है कि 3 बातें 3 लोगों पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन नज़र नहीं करेगा, ना ही उससे बात करेगा, ना ही उन्हें पाक साफ़ करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। एक वो शख्स जिसके पास जंगल में ज़्यादा पानी मौजूद और मुसाफिर को न दे। दूसरा वो शख्स जो असर के बाद झूठी कस्में खाकर माल बेचे। और तीसरा वो शख्स जो इमाम की बैयत सिर्फ दुनिया के मकासद के लिए करे वरना बेवफाई कर दे। इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू